انتہائی سخت دھوپ اور اس سال 2022 میں مشی کا رش اتنا بڑا ہے، تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے کہ یہ روڈ جو مشی والا ہے یہ بھی فل ہے، اور جس روڈ پر یہاں پر گاڑیاں چلتی تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ بھی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور صرف زائرین کے لیے کھولا گیا ہے۔ صرف یہاں پر بھی زائرین پیدل چل رہے ہیں۔ السلام علیکم، یا علی الصلوۃ والسلام مدد، میں ہوں آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی عدنان کربلائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان کربلائی۔ آپ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں اور میں آپ کو 2 منٹ میں وہ کچھ بتاؤں گا جو آپ نے نہ کبھی سوچا اور نہ کبھی سنا ہوگا۔ مشی جو ہے وہ ہر سال اسی طرح ہوتی ہے، لیکن اس سال بہت بڑا رش ہے، بہت بڑا۔ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے اور مرنے کے وقت تک وہ اپنی پوری زندگی میں 2 چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے جو اس کو کہیں بھی نظر نہیں آتی، وہ بیچارہ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک چیز پہلی عشق، کہ سچا عشق وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہیں میں دیکھوں کہ عشق کیسا ہوتا ہے، عشق کیا چیز ہے جس کے بارے میں وہ سنتا ہے لیکن وہ کبھی بھی سچا عشق دیکھ نہیں پاتا۔ دوسری چیز ہے انسانیت۔ انسان پیدا ہونے سے مرنے کے وقت تک انسانیت دیکھتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن اس کو کہیں پر نظر نہیں آتی۔ سنتا تو بہت ہے، انسان دیکھتا ہے لیکن انسانیت نظر نہیں آتی۔ یہاں پر جو رش ہوتا ہے، جو 6 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ، یہ دونوں چیزیں آپ کو صرف اور صرف یہاں پر نظر آئیں گی۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کے آنے کا جو مقصد ہے، یا زندگی میں جو 2 چیزیں انسان دیکھنے کو ترس جاتا ہے وہ دیکھنی ہے، تو ایک بار 40 حسینی کربلا میں کر کے دیکھیں، آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ عشق ایسا کہ جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں وہ بھی چل رہا ہے، جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی چل رہا ہے، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں نہیں ہیں وہ بھی سینے کے بل چل رہا ہے۔ یہ ایسا عشق ہے کربلا کا، یہ عشق ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے عشق۔ دوسری چیز ہے انسانیت۔ انسانیت کیا ہے؟ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ تو مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ جو صرف اپنے بارے میں سوچے وہ حیوان ہے، اور جو اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچے وہ انسان ہے۔ اس اتنے بڑے کراؤڈ میں، دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں، ہر انسان، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے، چاہے کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، عورت مرد، سب ایک دوسرے کے خیال رکھنے میں مگن ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کو سہولت پہنچانے کے لیے جان دینے کو بھی حاضر ہے۔ یہ ایسا عشق ہے، یہاں پہ ایسی انسانیت ہے۔ اس لیے کربلا کو درس شیعت، درس سنیت یا درس مسلمانیت بھی نہیں کہا گیا، اس لیے کربلا کو درس انسانیت کہا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ 2 چیزیں دیکھنی ہیں تو ایک بار زندگی میں 40 حسینی یہاں کر کے دیکھیں۔ یہ روڈ جس میں جا رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اتنی سخت دھوپ میں، دن میں مشی بہت کم ہوتی ہے، اس موسم میں رات میں ہوتی ہے۔ یہ روڈ بھی فل ہے، اور اس کے ساتھ یہ دوسرا روڈ وہاں پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ روڈ بھی فل ہے۔ یہ دونوں روڈ فل ہیں۔ صرف ٹریفک یہاں سے جانے والی ہے، نجف جانے والی، نجف سے کربلا جانے والا جو روڈ ہے وہ پورا روڈ زائرین کے لیے کھولا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بھی گاڑی آپ کو جاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ جو کروڑوں کا اجتماع ہے، اس اجتماع میں سے کوئی ایک بندہ مجھے ڈھونڈ کر دے دے، جو بندہ کہہ دے کہ میں بھوکا ہوں یا میں پیاسا ہوں، یا جب میں نے سونا چاہا تو مجھے سونے کے لیے جگہ نہ ملی، میرا قتل معاف ہے اس انسان پر۔ کوئی ایک بندہ، بچہ، بوڑھا، بڑا، کوئی کہہ دے کہ میں اس اتنے بڑے اجتماع میں بھوکا رہا۔ دنیا میں لوگ کھانا کھانے کے لیے لڑتے ہیں،
کھانے کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ یہ وحد ایسا سفر عشق معرفت ہے جہاں پر لوگ کھانا کھلانے کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر کوئی بس والا زیرین لے کر جا رہا ہے تو یہ لوگ اپنی گردن بس کے ٹائر کے آگے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ زیرین نیچے اتارو، پہلے ہمارے پاس لنگر کرو، کھانا کھاؤ، پھر جاؤ۔ یا اس کی گاڑی کی چابی نکال لیں گے یا اس کا فون چھین لیں گے ڈرائیور کا کہ ساری سواریاں یہاں پہ اتارو اور پھر یہاں سے جاؤ۔ جب اس گرمی میں اکیلے انسان کا چلنا بھی اتنا مشکل ہے، وہاں پر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر اپنی ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کر، یہ دیکھیں ایک ویل چیئر پر اتنا بڑا سامان لاد کر اور ایک بچی اس کے اوپر بٹھا کر، یہ مولا کا عاشق، یہ مولا کا عاشق حسین ابن علی کو پرسہ دینے کے لیے، مولا کی زیارت کے لیے، مولا کا چلم کرنے کے لیے کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ یہاں دیکھیں ایک بڑا علم یہ نوجوان کاندھے پہ لیے، سکائے سکینہ، سکائے سکینہ مولا ابو فضل عباس علیہ السلام کی طرف اب ان کا علم لے کر رواں دواں۔ اللہ میں کہتا ہوں یار آپ ایک بار یہاں پر آ جائیں، کبھی آپ یہ اربعین مس نہیں کریں گے۔ میری جو ایج ہے وہ تقریباً 26 سال ہے اور یہ میرا 10واں اربعین ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری زندگی میں یہ دیکھیں، بس یہ چیز دیکھیں آپ یار، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے کوئی بڑا عشق ہے کہ اتنی سخت دھوپ میں ایک بھائی پیچھے دھکا لگا رہا ہے، ایک آگے کھینچ رہا ہے، اور یہ دونوں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر کربلا جانے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ زندگی میں میرا کوئی بھی اربعین مس ہو۔ یہ ایسا عشق ہے، یہ ایسا عشق ہے، اس سے بڑا عشق کوئی نہیں۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں چیلم نہیں ہونا چاہیے۔ ارے تیری کیا اوقات، آؤ دیکھو یہاں پر، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا سال کا بجٹ ملا لیں اور صرف اربعین حسینی پر استعمال ہونے والے پانی کو ملا لیں، خدا کی قسم پھر بھی تمہارا بجٹ کم پڑ جائے گا۔ تم کہتے ہو کہ حسین کا چلم نہ ہو، پاگل ہو؟ یہ دیکھیں یہ عشق کے نظارے، یہ مولا کے عاشق جو دھوپ پیاس، جو مشکلات کو جھیلتے ہوئے اپنے مولا کی طرف رواں دواں ہیں۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایران سے آنے والے زائرین کے لیے وہاں پر گاڑی مہیا نہیں تھی، وہاں پہ تمام گاڑیاں جو ہیں وہ بھر بھر کے کربلا کی طرف آ رہی تھی، تو انہوں نے گاڑی کا انتظار نہیں کیا، بلڈوزر کے پنجے میں جو اس کا پاکٹ ہوتا ہے نا، پاکٹ، بلڈوزر کے پاکٹ کے اندر بھی ایک فیملی، خواتین بچے بیٹھ کے آ رہے تھے۔ یہ ایسے مناظر ہیں، یہ ایسا عشق ہے جو زبان سے بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اتنے لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ کربلا تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کربلا اپنے اتنے عاشقوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے، اپنے اندر جگہ دے رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے۔ میں ابھی موقع پر رات کی ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں، میرے ساتھ کی جو میرے ڈیوٹی والے لوگ تھے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آج میں اپنے بہن بھائیوں کو، آج میں مومنین کو دکھاؤں گا یا بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا ہے یہاں پر، اور اربعین کے جو عشق کے مناظر ہیں وہ بھی جتنے میں دکھا سکا دکھاؤں گا۔ ابھی میں 72 نمبر پول سے 25 نمبر پول پر اپنے ہوٹل جا رہا ہوں، وہاں جا کر اس ویڈیو کو آپ کے لیے ایڈٹ کروں گا، پھر میں اپلوڈ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رات کا جاگا ہوا بالکل بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں تھکا ہوں جو میں رات کا جاگا ہوں؟ نہیں۔ خیر، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم ایمان حسین علیہ السلام کی۔ اور یہاں پر ہم اپنے روم میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روم کی جب ماں بہن ایک کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میری صورت سے جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔
اب یہاں پر لوگ اپنا اینڈ کریں گے، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں سلامت رہیں۔ ایک بار پھر سے آپ سب کے لیے دعائیں کہ مولا الاسلام آپ کو بھی جلد از جلد اپنی زیارت نصیب فرمائے، اور میرے یوٹیوب چینل عدنان کربلائی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔